میرے بزرگوں، بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، دین اسلام کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ ہم کو اور آپ کو اس دین میں زندگی سے متعلق چھوٹی یا بڑی تمام چیزوں کے تعلق سے ہدایت مل جاتی ہے، اور اس ہدایت کے اصل سرچشمے، اصل سورسز میں قرآن کریم اور حدیث شریف کا تذکرہ آتا ہے۔ لہذا زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہو، ایک سچا مسلمان، فرما بردار مسلمان اس چیز کا پابند ہے کہ وہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں اس کا جائزہ لے۔ سماج میں بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ پیش آتے ہیں، لہذا اکثر و بیشتر اس کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کی تحقیق اور کتابیں و مضامین اس پر لکھے جاتے ہیں۔ لیکن بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جو بہت کم ہوتے ہیں، لیکن جہاں پیش آتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ فکر مندی اور مسائل کا سبب بنتے ہیں۔ بہت کم، لیکن اس کے باوجود بھی اسلامی تعلیمات میں ہم کو اور آپ کو اس سلسلے میں واضح ہدایات مل جائیں گی۔ آج میں ایک ایسے موضوع کو بیان کرنا چاہتا ہوں جو سماج میں بہت کم پیش آتا ہے، اور اگر پیش آتا ہے تو بھی اس میں زیادہ تر مسائل پوشیدہ اور لوگوں سے چھپانے کا مزاج اور رواج ہے۔ لیکن جس گھر میں یہ مسئلہ، جن اشخاص کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے، وہ اندر کس قدر گھٹتے ہیں، کتنے پریشان رہتے ہیں، اپنی حقیقت کو لوگوں سے کس طرح چھپاتے ہیں، اور اس کے لیے کبھی کبھی تو بار بار جھوٹ تک بولنے اور جھوٹ کا سہارا لینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آج کا جو موضوع ہے اس کا تعلق سماج سے بھی ہے، اور زیادہ تر اس کا تعلق بھی میڈیکل سائنس سے ہے۔ اس کا تعلق میڈیکل سائنس سے ہے، لیکن ایک سچا مسلمان میڈیکل سائنس میں آگے بڑھے، کیا چیزیں اختیار کرے، اس پر توجہ دینے سے پہلے اسلامی نقطۂ نظر جاننا ضروری سمجھتا ہے۔ اور چونکہ اسلام کی تعلیمات ہیں، ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تبارک و تعالی حق بات کو بیان کرنے، حق بات کو پوچھنے سے شرم کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ازواج مطہرات، ہماری اور آپ کی مائیں، مختلف جنسی معاملات کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کرتی تھی، اور اسی بنیاد پر آج میں ایک مسئلے کی شریعت کی روشنی میں اور تھوڑا میڈیکل سائنس کے نقطۂ نظر سے وضاحت کرنا چاہوں گا، اور وہ مسئلہ ہے انسانوں میں تیسری جنس کا مسئلہ۔ انسانی وجود میں تیسری جنس کا مسئلہ۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ انسانوں میں تیسری جنس کا پایا جانا ایک حقیقت ہے۔ جتنا نظر آتا ہے اس سے زیادہ یہ مسائل ہیں۔ بہت سارے لوگ جن کے گھروں میں یہ مسئلے پیدا ہوتے ہیں، ان حقیقت کو چھپا کر زندگی بھر مختلف باتیں صحیح غلط یا ٹالنے کے انداز میں کہتے ہوئے اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، لیکن خود ان کی زندگی میں ہمیشہ ایک کشمکش، ایک پریشانی اور ایک قسم کی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ وہ سوچ ہی نہیں پاتے کہ اس میں کیا جائے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ تیسری جنس ہے کیا۔ تیسری جنس کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جس کے اندر مردوں اور عورتوں دونوں طرح کی علامتیں اور اعضاء پائے جاتے ہیں، اور اس کی دوسری قسم یہ ہے کہ دونوں میں سے کسی کے اعضاء نہیں پائے جاتے،
بلکہ پیشاب کا سوراخ نما ایک راستہ ہوتا ہے جو نہ مرد کے عضو سے متعلق ہوتا ہے اور نہ عورت کے عضو سے متعلق ہوتا ہے۔ اور اسلام نے جب اس کے مسائل آگے بیان کیے، وراثت کے، نماز کے، حج کے، محرم کے، تو اس تیسری جنس کو کبھی مردوں کا حکم دیا اور کبھی عورتوں کا حکم دیا، اور اس کے اثرات اور واضح فیصلے کے لیے ایک عمر درکار ہوتی ہے۔ جب بلوغ کی عمر کے قریب پہنچتے ہیں تو کچھ ظاہری علامتیں، مونچھ اور داڑھی کے بال کا آنا، سینے کا ابھرنا یا اس طرح کی چیزیں، اور پھر ذہنی میلان اور رجحان سے اس کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ مردوں کے ساتھ معاملہ کیا جائے یا عورتوں کے ساتھ، یہ الگ چیز۔ لیکن جو لوگ اس مسئلے سے جوجھتے ہیں ان کے مسئلے کو سماج میں عام کرنا اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور اگر عام ہو جاتا ہے تو ان کو تفریح کا سامان بنا دیا جاتا ہے، ان کو اس عزت کا مستحق نہیں بنایا جاتا جو اللہ کی ایک مخلوق اور اشرف المخلوقات کی ایک جنس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ بلکہ تفریح کے کچھ پروگراموں میں بلانا، ان کو دیکھ کر تفریح اڑانا اور ان کی زندگی میں عزت و احترام کا جو اصل استحقاق ہے اس کا مستحق انہیں کبھی نہیں بنایا جانا، اس طرح کے مسائل رونما ہوتے ہیں۔ ہم نے جب اس سلسلے میں قرآن کریم کا جائزہ لیا، میں نے عرض کیا ہے کہ اسلام وہ دین ہے کہ اس کے اندر چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے تمام مسائل کا حل ملتا ہے۔ ضرورت ہے غور و فکر کی، ضرورت ہے ہم اس مسئلے کو سامنے رکھ کر قرآن اور احادیث کا مطالعہ کر کے تلاش کریں کہ کہاں سے یہ مسئلے نکلتے ہیں۔ جب ہم نے قرآن کریم کا جائزہ لیا تو میرے سامنے سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 آتی ہے۔ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، من ذکر و انثی، دو ہی جنس، یا مرد ہوں گے یا عورت، وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، اور پھر ان کو دو مرد اور عورت کو مختلف خاندانوں، قبیلوں اور علاقوں میں اس لیے بانٹ دیا، پھیلا دیا تاکہ ان کو پہچاننا آسان ہو، ان کی شناخت ہو سکے۔ تو سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں اللہ نے جب انسانوں کا تذکرہ کیا تو صرف دو جنس، مرد اور عورت۔ ہم اور آگے بڑھتے ہیں، سورہ شورا کی آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اللہ تعالیٰ جنہیں چاہتا ہے ان کو لڑکیوں کی نعمت سے نوازتا ہے، اور جنہیں چاہتا ہے انہیں لڑکوں کی نعمت سے نوازتا ہے۔ اس آیت میں بھی دو جنس کا تذکرہ، مرد اور عورت، لڑکا اور لڑکی۔ ہم اور آگے بڑھے اور قرآنی آیات میں اور تلاش کیا تو سورہ نساء کی پہلی آیت، سورہ نساء کی پہلی آیت پہ ہماری نظر پڑی، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے اس رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم سب کو ابتدا میں ایک پیدا کیے گئے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی حضرت حوا کی پیدائش ہوئی، اور پھر وَبَثَّ مِنْهُمَا، اور ان دونوں کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پھیلا دیا رجالاً کثیراً، بہت سے مرد، وَنِسَاءَ، اور بہت سی خواتین اور عورتیں۔ اس آیت میں بھی میں نے دیکھا کہ انسان کی دو ہی جنس،
مرد اور عورت بیان کی گئی۔ اب ایک سوال ہے کہ یقیناً قرآن کریم دو جنس بیان کر رہا ہے، لیکن دین کے مسائل میں ہم بہت سے احکام اس تیسری جنس کے پاتے ہیں اور اس تیسری جنس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، ہم اور آپ جو میڈیکل سائنس سے متعلق نہیں ہیں، آئے دن دیکھا کرتے ہیں کہ انسانوں میں بہت سے لوگ پیدا ہوتے ہیں اور رحم مادر میں، ماں کے پیٹ میں بعض حالات میں نشو و نما کی کمی، ڈیولپمنٹ میں آنے والی بعض خرابیاں ایسی پیدائش کا سبب بناتی ہیں کہ کبھی بعض انسانوں کے بعض اعضاء نہیں ہوتے، کسی کی 4 انگلیاں، کسی کے ہتھیلی ہی نہیں، کسی کے دل میں سوراخ، کسی کے جسم کے اندر بڑھا ہوا گوشت کا لوتھڑا۔ اور چھوڑ دیجیے، میں ایک میدان میں آتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں ENT، ایئر، نوز اور تھروٹ، گلا، کان اور ناک کی بیماریوں میں صرف کان کے مسئلے کو لے لیجیے، اس کان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 ایکسٹرنل ایریا، نمبر 2 مڈل ایریا، نمبر 3 انر ایریا۔ جب آپ اس کے ایکسٹرنل اور بیرونی ایریوں کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کبھی کبھی کان بیچ میں کٹا ہوتا ہے، کبھی جڑا ہوتا ہے، کبھی بیچ کا سوراخ بند ہوتا ہے۔ یہ ایکسٹرنل اور بیرونی ایریا ہوا۔ پھر اندر پردے کے مسائل جو مڈل ایریا میں آتے ہیں، کبھی کبھی پردے کے مسائل انسان کے ساتھ ہوتے ہیں اور کبھی کبھی جو انر اور داخلی مسئلہ ہوتا ہے اس کان کے نرو سے جڑے سسٹم کے اندر مختلف خرابی ہوتی ہے۔ ہم اس کے بعد منہ کے بارے میں آتے ہیں، گلے کے بارے میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں کبھی کسی کے گلے کے اندر جو بیچ میں ایک گوشت نما حصہ لٹکا رہتا ہے، اسے عام زبان میں کوے کہتے ہیں، کبھی ایک ہوتا ہے، کبھی اوپر نیچے 2 ہو جاتے ہیں، کبھی سائڈ میں ہی 2 ہو جاتے ہیں، کبھی تلوے کٹے ہوتے ہیں، کبھی الگ الگ اعضاء کی کمی انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ اسی طرح ناک کبھی چپکی ہوتی ہے، کبھی اس کے اندر کوئی اور شکل پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی رحم مادر کے اندر نشو و نما کے کمی کی وجہ سے کبھی کبھی ایب نارمل چیزیں دنیا میں وجود میں آتی ہیں، اور جو یہ ایب نارمل چیزیں وجود میں آتی ہیں ان کو درست کروانا، ان کا علاج کروانا، آپریشن کے ذریعے ان کو نکلوانا، یہ تمام چیزیں دین میں جائز ہی نہیں، بلکہ ایک حدیث ہے ترمذی شریف میں، حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ان اللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لم یزع داءً، کوئی بھی بیماری ایسی نہیں اتاری، الا وضع لہ دواءً، مگر اس کے لیے علاج اور دوا ضرور پیدا کی۔ تو جب ہم جسم کے دیگر اعضاء میں انگلی کم ہو یا انگلی زیادہ ہو یا دوسری اور بیماریاں ہوں، اس کے علاج کو درست مانتے ہیں، تو اب اس تیسری جنس کے تعلق سے جو غیر فطری چیزیں ظاہر ہوئی ہیں، یہ بھی ایک قسم کی نشو و نما کی کمی، ڈیولپمنٹ کے اندر آنے والی خامی کی وجہ سے ہے۔ اور آج میڈیکل سائنس کے ترقی کے بعد عام حالات میں تو بلوغ کے بعد پتہ چلتا تھا کہ اس کا رجحان کیا ہے، اس کی کس چیز میں گنتی کی جائے، مردوں میں یا عورتوں میں احکام کیا کیے جائے۔ لیکن اب جبکہ میڈیکل سائنس ترقی کر چکی ہے تو اب ہارمونل جانچ کے ذریعے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر میل ہارمونز کتنے ہیں، فیمیل ہارمونز کتنے ہیں، اور اگر میل اور فیمیل ہارمونز کا میڈیکل سائنس کے ذریعے پتہ چل رہا ہے، شریعت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بیماری کے علاج کا حکم دیا ہے، تو اب اگر کسی کے گھر میں کسی کے بچے میں اس طرح کی پیدائش ہوئی، آپ
सुपर स्पेशलिटी सेंटर, बड़े हॉस्पिटल में जाइए, जांच करवाइए और अंदाजा लगाइए कि इसके अंदर कौन से हार्मोन्स ज्यादा हैं। जो हार्मोन्स ज्यादा हैं उसको उस जिन्स में शुमार कीजिए, दूसरे जिन्स के हार्मोन्स को कम करने के इंजेक्शन, और जिस जिन्स में अब उसका शुमार या ऑपरेशन के बाद जिस जिन्स का उसे मुस्तहिक बनाया जाता है उसको बढ़ाने के लिए भी इंजेक्शन आते हैं। लिहाजा ऐसी सूरत में अब इंसान उस ऑपरेशन के मरहले से गुजर सकता है, और इस ऑपरेशन के मरहले के बाद अगर वो मेल हार्मोन्स का मुस्तहिक है तो मेल बन जाएगा, फीमेल हार्मोन्स ज्यादा है तो उसे फीमेल खवातीन के उसमें तकसीम किया जाएगा, और ऑपरेशन के बाद खवातीन के जुमरे में शुमार करके जो जायद हैं, जैसे उंगली जायद, गोश्त के उभरे हुए हिस्से जायद, ऐसे उस हिस्से को निकाल दिया जाएगा। लेकिन एक चीज का खास ख्याल रखा जाएगा कि अगर दोनों हार्मोन्स दोनों तरह के आज़ा हैं, इंसान अपनी सोच से किसी एक पहलू को तय कर ले तो याद रखिएगा ऑपरेशन के बाद मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है। आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक हो सकता है डॉक्टर ऑपरेशन पे तैयार हो जाए, लेकिन जिस इंसान को अल्लाह ताला ने जिन आज़ा के साथ पैदा किया उस इंसान का दिल और दिमाग, उस इंसान का दिल जो आपके दिमाग के अंदर मुख्तलिफ अफकार और ख्यालात को भेजने का सबब है, दिल और दिमाग उस पैदाइश के मुताबिक होते हैं। अगर किसी शख्स के अंदर फीमेल हार्मोन्स 40% हैं और मेल हार्मोन्स 60% हैं, तो अब अगर फीमेल बनाएंगे तो मेडिकल साइंस में ऑपरेशन से तब्दीली हो जाएगी, लेकिन दिमाग और दिल को बदलना, जो पैगाम और रुझान और ख्याल और सोच को बनाते हैं, वो मुमकिन नहीं होगा। लिहाजा ऐसी सूरत में जो हार्मोन्स ज्यादा हैं उस तरफ जाना मेडिकल साइंस के नुक्ते नजर से भी ज्यादा आसान और बेहतर होता है, और शरीयत में भी उसी का एतबार किया जाता है। लिहाजा मेरे भाइयों, दोस्तों और साथियों, हमको और आपको अपने ज़हन में ये हकीकत रखनी चाहिए। और फिर अगला मरहला आता है कि जब उस ऑपरेशन के बाद इंसान ने एक रुख ले लिया, चाहे मर्द या औरत, तो अब उसके शादी के मरहले, तो याद रखिएगा इंसानी जिस्में कुछ ऑर्गन और आज़ा सिर्फ मेल के साथ खास है, कुछ ऑर्गन और आज़ा सिर्फ खवातीन और फीमेल के साथ खास है। कभी कभी ऐसा होता है कि हार्मोन्स फीमेल के 55% जरूर पाए जाते हैं, लेकिन उसके अंदर यूटेरस रहमे मादर नहीं है। लिहाजा ऐसी सूरत में शरीयत के नुक्ते नजर से चूंकि 55% फीमेल हार्मोन्स की वजह से उसे फीमेल बनाया गया, शादी दुरुस्त, लेकिन एक बुनियादी उस यूटेरस अगर उसके अंदर नहीं है तो अब इसकी वजाहत अगर शादी का मरहला आए तो फरीक़े सानी से करना जरूरी होगा। इसी तरह अगर मेल है और उसके अंदर 55 या 60% मेल हार्मोन्स पाए जाते थे, तो अब शादी के अंदर बहुत सारी कमियां तो उसके अंदर हो सकता है ना पाई जाए, मेडिकल साइंस उसकी भरपाई कर दे, लेकिन बच्चे की पैदाइश के इम्कानात, फर्टिलिटी, इस तरह के मसाइल ऐसे हो सकते हैं कि शायद वो मुश्किल हो, तो इस तरह के पहलुओं को बयान करना जरूरी होगा। लेकिन जिन घरानों में मैंने पहले बयान किया कि बहुत कम है, लेकिन फिर भी समाज में है, और जब ये मखलूक, ये तीसरी जिन्स पैदा होती है तो अफसोस की बात है कि कभी कभी तो उसके रिश्तेदार और घर के अफराद उसे घर से जुदा कर देते हैं, उसे अपने घर में रखना रवा नहीं समझते, उसे मुख्तलिफ नहुसतों का जरिया समझते हैं, और वो समाज में अपनी शनाख्त को छुपाने पे मजबूर होते हैं।
ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو عزت و احترام دیا ہے، ہم بھی ان کی اولاد، ہماری مائیں اور بہنیں بھی ان کی اولاد، اور جن کے اندر کچھ کمی ہے وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، اللہ تعالیٰ انہیں عزت و احترام کا مستحق بنائے، اور ہم سماج میں انہیں عزت و احترام کا مستحق اگر نہیں سمجھتے ہیں تو یہ اسلامی نقطہ نظر سے غلط ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اس کو اللہ کی دی گئی شکل و صورت کو بدلنا نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کی جانچ ابتدائی مرحلے میں کرائیں، جو ہارمونز زیادہ ملے اس کے مطابق ماہر ڈاکٹروں سے رابطہ کریں، اعضاء کو تبدیل کرنے کے لیے یورولوجی سرجن اچھے اور ماہر جو آپ کے شہر یا دوسرے شہروں میں ہوں ان سے رابطہ کریں، اور پھر اس کے بعد یورولوجی اور انڈوکرائنولوجی دونوں کے ڈاکٹروں سے رابطہ کر کے کچھ ابتدائی پروسیجر پر عمل کریں، اور انشاءاللہ وہ چیز جس کی وجہ سے نہ جانے کتنے جھوٹ اور کتنی غلط بیانیاں زندگی بھر اپنے وجود کی حقیقت کو چھپانے پہ مجبور ہونا پڑتا ہے، اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک صحیح سالم انسان کو سماج میں عزت کے ساتھ جینے کا موقع عطا فرما سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو آپ کو ہر مسئلے میں دین کی پیروی کرنے، قرآن کے مطابق کرنے اور حدیث کے مطابق عمل کرنے اور تمام مسائل کو اس کی روشنی میں حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔